السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے، ایک ایسا مکتوب فکر بھی ہے جن لوگوں نے ساری عمر عوام الناس کو اپنے بزرگوں کی کہانیاں سنائی ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ایک طرف ان کے ایک عالم دین ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی، یقین مانیے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب کافی ان کے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی نے ان کا یعنی جو یہ لوگ قصے کہانیاں سناتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بنا کر، جبکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے یہ مولوی گڑ گڑ کے سناتے ہیں۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی نے ان کا رد کیا ہے۔ ناظرین، وہ ایک سنا رہے ہیں، یعنی ایک واقعہ سنا رہے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ آخر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، جو اگلے جملے آپ انہی کی زبانی سنیں گے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ رب العالمین کی ذات ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر استغفر اللہ معاذ اللہ سیر کر رہے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین، میں آپ کو انہی کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے ان بات کا بھی رد کیا ہے، جو لوگوں یعنی ایسے کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کا رد کیا ہے، بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ یہ بیان کر رہا تھا، میں نے اس کو یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ ثابت کریں آپ، یعنی یہ بات سمجھنے کہ اب ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ساری عمر قصے کہانیاں بزرگوں کی سناتے رہے ہیں ان کا یعنی رد کر رہے ہیں، ان کو یعنی یہ ایسے سمجھ لے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ بس کر دو، آ جائیں رب العالمین کی قرآن کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ نبی یقین مانیے، میں طالب علم ہوں، میں بھی ہمیشہ آپ کو پتہ یہی کہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہم کیوں پھر کسی اور کی طرف چلیں؟ تو ناظرین چلیں ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پہلے لوگ علم و فن کے ماہر تھے، پھر ایک زمانہ ہم نے دیکھا کہ صرف اردو کتابوں اور ترجموں کے ذریعے امام بن گئے اور عالم بن گئے اور پیشوا ہوئے اور رائے دیتے اور لوگ فالو کرنے لگے۔ پھر اب وہ زمانہ آ گیا کہ اردو بھی پوری نہیں آتی، اب انگریزی ترجمے پڑھ کے مفتی اور مجتہد بن گئے۔ میں ایم اے کے زمانے میں 1971 72 73 کے زمانے میں ایم اے کا میرا دور تھا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو میں نام نہیں لیتا، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، چونکہ آدمی دنیا میں موجود نہیں ہے، بات سمجھانا مقصود ہے، کسی کی ذات پر طعن نہیں۔ تو سمجھنے والے قرید کریں گے، سمجھ جائیں گے۔ اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی تو ہم کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہی کچھ عرصے کے لیے چلے جاتے، ان کا درس قرآن ہوتا تھا۔ میری طبیعت ہے کہ میں کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کروں تو یا اس کو براہ راست پڑھ کر قائم کرتا ہوں یا براہ راست سن کر۔ تو وہ چونکہ ہمارے اس زمانے میں وہ شخص زندہ تھے جن کی بات کر رہا ہوں، تو ایکسیس تھی، میں نے کہا براہ راست سنیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو کتابیں پڑھ کے ان کی کتابیں پڑھ کے، چونکہ عقیدہ اچھا نہیں تھا اسے وقت ضائع کرنا، براہ راست سن لیتے ہیں۔ تو میں کئی ہفتے براہ راست ان کے درس قرآن میں شریک ہوا کہ میں خود سنوں عقیدہ کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب جو ان کے ماننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جن کو نہیں سمجھ ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ تو میں نے خود مجلس میں شریک ہو کر جتنے ان کے سامعین گنے چنے ہوتے تھے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے قرآن کا درس دیتے، ہر ایک کے ہاتھ میں صرف انگلش ٹرانسلیشن قرآن کا ہوتا تھا۔ عربی قرآن مجید کو تلاوت بھی نہیں عربی میں کرنا جانتے تھے بیشتر لوگ، اور ان کا دعویٰ تھا صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ حدیث کی حجیت کے منکر تھے، حدیث اور سنت کی حجیت کے انکاری تھے، قرآن کو مانتے ہیں۔ اور جس قرآن کو، صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے، وہ سامنے بیٹھنے والے براہ راست تلامذہ اور شاگرد، ان کے ہاتھ میں صرف قرآن کے انگلش ٹرانسلیشن ہوتے، وہ بیان کرتے آیت نمبر اور وہ اس کو ٹک مار کر لیتے۔ قرآن پڑھنا آیا نہ پڑھا، نہ کوئی تفسیریں دیکھی، نہ کوئی کیا، باقی کیا دیکھ رہا ہے اور آتا ہی کچھ نہیں۔ اور وہ پھر خطاب کے دوران، یہ جو میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں شنید نہیں ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میری موجودگی کا میرا ذاتی تجربہ ہے
کہ دیکھو کچھ لوگ اتنے جاہل ہیں، میں بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح سنی سنائی کے اوپر چلتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ ایسے بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا دعویٰ ہے محقق ہونے کا، دعویٰ ہے، اور جن کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو ان کا تو پتہ نہیں حال کیا ہوگا۔ تو دوران خطاب انہوں نے بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ لوگ اتنے جاہل ہو گئے ہیں، یہ اب ان کو کوٹ کر رہا ہوں، انورٹڈ کاماز میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے الفاظ، کہ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، تو کچھ لوگ ان کو غوث الاعظم کہتے ہیں اور پیران پیر دستگیر کہتے ہیں۔ یہ وہ اب اپنے درس قرآن میں یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ جو ان کو دستگیر کہتے ہیں اور پیران پیر دستگیر غوث الاعظم، ان کی بڑی بے شمار معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کے عقیدے کی کتابوں میں یہ انہوں نے کہا۔ جو واقعہ سنا رہا ہوں کہ دستگیر وہ کیسے بنے اور وجہ تسمیہ کیا ہے، دستگیر کیسے بنے، یہ وہ روایت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دستگیر اس طرح بنے کہ ایک روز وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایسے دوستوں کی طرح عرش معلیٰ پر ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کیا عالم ہے، علم اور تحقیق کے دعوے داروں کی گراوٹ کا عالم کیا ہے۔ وہ عرش پہ ایسے گھوم پھر رہے تھے اور بے دھیانی میں بات کرتے کرتے عرش کے کنارے پر پہنچ گئے تو خیال نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسل گیا اور نیچے گر گیا۔ تو چونکہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا شیخ عبد القادر جیلانی نے، تو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کو کھینچ کر دوبارہ عرش پہ کھڑا کر دیا۔ تو اللہ نے کہا عبد القادر ہے تو میرا بندہ، پر آج سے تو میرا بھی دستگیر ہو گیا ہے، یعنی میرا ہاتھ پکڑنے والا، مجھے سنبھالنے والا۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ یہ ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے میں، میں نے ایک چٹ لکھی اور میں نے کہا صاحب، جو بھی نام تھا ان کا، تو میں نے کہا کہ آپ کس کس کتاب میں لکھا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے، آپ اس کا ریفرنس بیان کر دیں۔ اور کسی کلاس فیلو دوست کے ذریعے میں نے بھیج دی چٹ، ان کے ٹیبل پہ پہنچا دی۔ میرے سامنے انہوں نے چٹ پڑھی اور پڑھ کے اس طرف رکھ دی اور اپنا درس جاری رکھا، جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ چٹ لکھی، بھئی یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات، اور اس عقیدے کے ساتھ تو سارے عقیدہ رکھنے والوں کو یکسر کافر اور بے ایمان بنا دیا، اپنے جہنمی بنا دیا، خارج از اسلام کر دیا۔ جو ایسا عقیدہ رکھ کے نہ صرف جاہل ہے بلکہ وہ تو کافر اور بے ایمان ہو گیا۔ یہ بتائیے کہ انہوں نے کس کس کتاب میں لکھا ہے، کس کتاب میں؟ کوئی ایک ہی کتاب کوٹ کر دے۔ دوبارہ چٹ بھیجی، اس نے پھر پڑھی اور پھر رکھ دی۔ میں نے تیسری چٹ پھر بھیجی کسی کے ہاتھ، انہوں نے پھر پڑھی اور پھر رکھ دی اور اپنی بات جاری رکھی۔ درس ختم ہو گیا، جواب نہیں دیا۔ جب ختم ہوا تو وہ سٹیج سے اترے، تھوڑا سا اجتماع، تو میں نے پھر جا کے 7-5-6 دوست میرے ساتھ تھے تو میں نے گھیر لیا۔ میں نے کہا جی یہ آپ کو تو جانے نہیں دیں گے، آپ اس کا حوالہ بتائیں کس کتاب میں۔ اب آگے جو انہوں نے مجھے جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی میرے پیروکاروں میں سے ہے، تعارف تو نہیں تھا نا، سمجھا بھی میرا درس قرآن جو سننے بیٹھا ہے کوئی نوجوان ہے تو میرے ماننے والوں میں سے۔ مجھے کہنے لگے آپ کو کیا غرض ہے حوالے کی؟ میں نے جو بتا دیا یہ کافی ہے حوالہ آپ کو، میں نے جو کہہ دیا یہ ریفرنس کافی ہے، آپ کو کیا غرض حوالوں سے؟ میں نے وہیں ان کو پکڑا، میں نے کہا کہ میں 3-4 ہفتے آپ سے کو سن رہا ہوں، آپ کی ساری تعلیمات کا مغز اور نچوڑ اور زور اسی بات پر ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں، باقی کسی کی بات حجت نہیں ہے، کسی کی بات حجت نہیں ہے۔ تو رسول کی بات حجت نہیں ہے، سبق یہ دے رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بات حجت ہے، بغیر دلیل کے آپ کی بات مان لو، بغیر حوالے کے آپ کی بات مان لو۔ یہ کیا ہوا؟ جب یہ بات میں نے کی وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ نہیں ہے، نوجوان بھانپ گیا، اس نے ہاتھ چھڑایا، وہ تیزی سے چلے گیا، کہنے لگے ہمارا طریقہ کسی موضوع پر بحث کا یہ نہیں ہے، یہ میرا ایڈریس آپ کے پاس ہے، آپ نے جو چیز بھی پوچھنی ہے آپ خط لکھیں میرے سیکریٹری کے نام، اس میں پورا سوال اپنا لکھ دیں، وہ سیکریٹری مجھے پٹ اپ کر دے گا، اس کا پھر جواب آپ کو دے گا، اگر جواب بھیجنا ہوا جواب بھیج دیں گے، اگر ملاقات کا ٹائم دینا ہوا تو میرا سیکریٹری آپ کو ٹائم دے گا، اس کے مطابق آپ پھر آئیے، اگر ٹائم دیں تو پھر آپ کو اس موضوع پر گفتگو کا پورا ٹائم دیا جائے گا۔ یہ کہہ کے جب بھاگ کے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔
वो मुहक्किक। मैंने ये मिसाल इसलिए कोट की चूँकि मेरी ज़िंदगी का एक ज़ाती वाक़या है। तो आलम ये है कि जो अपना अकीदा है, बस जो अपना अकीदा है वही मेयार है सही और सकीम का। कोई फ़न मेयार नहीं है, कोई इल्म नहीं। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन यकीन मानिए इन लोगों ने अल्लाह के वलियों का मुकाम मुअज़्ज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाम तक पहुंचा दिया है। आप कहेंगे इसकी भी दलील, आप जैसा कि आप देखेंगे जमालुद्दीन बगदादी निकाल कर देखें, अस्तग़फिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, अस्तग़फिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। उस बंदे ने क्या कहा है आपको पता है? वो कह रहा है जी खुदा की खुदाई सारी अस्तग़फिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। फिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के हाथों के ऊपर आ गए। मैं कहता हूँ मैं तो बयान नहीं कर सकता, आप खुद ही निकाल के देखिएगा। नबी यकीन मानिए मैं इतना दुख होता है, इन लोगों ने कभी रब्बुल आलमीन का कुरान पढ़ा ही नहीं। मैं कहता चलो कम से कम ये कुरान पाक की अरबी ही पढ़ लेते। यकीन मानिए अरबी पढ़ना अगर इनको नहीं आती तो कम से कम फिर तर्जमा ही पढ़ लेते, इनको पता चलता कि कुरान क्या कह रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या कह रहा है। नबी इतने दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ, एक बंदा उठता है वो ये कह देता है कि अस्तग़फिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कस्में दे देकर खाना खिलाते थे। अस्तग़फिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। यकीन मानिए कि मैं डर रहा हूँ, यानी कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि ऐसे जुमले। आप कहेंगे ये किसने कहे? ये कोकब नूरानी ने कहे हैं। तो खैर नाज़रीन, फिर दुख वाली बात है, एक बंदा उठता है अस्तग़फिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, वो ये कह देता है कि जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो नबी नूह इस्लाम की कश्ती में भी मौजूद थे। नबी फिर मैं ये भी मेरा सवाल उठता है, आप कहेंगे ये किसने बात कही है? ये आप अमीनुल कादिर निकालिएगा। तो खैर नाज़रीन यकीन मानिए अब ये बंदा कहता है ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नबी नूह इस्लाम की कश्ती में भी सवार थे। अस्तग़फिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। तो नाज़रीन आपको पता है, आप सूरह हूद का मुताला करें, नबी नूह इस्लाम का बेटा जो है वो पानी के अंदर गर्क हो रहा है। तो यकीन मानिए नबी नूह इस्लाम, मैं नबी की बात करूं, नबी नूह इस्लाम आगे बढ़कर अपने बेटे को नहीं बचा पा रहे। फिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने क्यों नहीं नबी नूह इस्लाम के बेटे की हिफाजत की? नबी चले इसी आगे चलते हैं। एक उठते हैं वो ये कह देता है जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने 70,000 या लाख बंदे को मजमे को अपना बयान सुना रहे, तो बीच में से एक को कज़ाई हादत होगी। तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने यानी उस बंदे को उठाकर जंगल बियाबान के अंदर बैठा दिया, फिर उसको वो फारग हुआ, फिर लाकर उसको बैठा दिया। अस्तग़फिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। यकीन मानिए इन लोगों ने अखीर ही कर दी है। मैं बार बार ये कहता हूँ नाज़रीन यकीन मानिए रब्बुल आलमीन का कुरान पढ़े, तर्जमे के साथ पढ़े। और दुख वाली बात ये जो मौलवी है इसलिए तो लोगों को कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ने नहीं देते, कहीं लोगों को समझ ही ना आ जाए, हिदायत ही ना आ जाए, तो इसलिए ये पढ़ने नहीं देते, क्योंकि इन लोगों ने अवामुन नास को कहानियों पे लगाया हुआ है। नबी कभी कुरान का तर्जुमा पढ़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़े। और एक जुमला मेरे और ज़हन में आ गया, ये जी कहते हैं इमाम अहमद खां बरेलवी। नबी ये कि देखें अगर वो नेक है तो मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ ये इमाम अहमद खां बरेलवी को आला हजरत कहते हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ आला हजरत हो सकते हैं तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे पीर हैं आला हजरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत अगर कहा जाता है तो सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना चाहिए। तो नाज़रीन यकीन मानिए मैं कहता हूँ मेरे पीर आला हजरत जो है वो है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने अपना कुरान नाज़िल फरमाया, बल्कि जिनकी शान के अंदर आमीना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर अल्लाह पाक ने पूरा कुरान नाज़िल फरमाया। मैं नाज़रीन अगर आला हजरत मानता हूँ तो फिर मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानता हूँ, सीधी सी बात है। और नाज़रीन अगली बात में कहता चलूं, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर आपको पता है क्या कुछ ये करते हैं, यानी 11वीं 12वीं 15वीं 17वीं 20वीं 25वीं जो भी ये करते हैं। तो कम से कम ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने जो नमाज का तरीका बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक उन्होंने तरीका बताया अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के अंदर, वो भी अवामुन नास को सुनाया करे ना, अवामुन नास को बताया करे ना कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रफुल दैन के साथ नमाज पढ़ते थे कि या सिर्फ सारी उम्र बस खाना पीना ही वैसे उनके नाम के ऊपर। अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। बाकी नाज़रीन यहाँ पे मैं यही दुआ करूंगा अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बेऔलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली को अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।